محمد رسول اللہ کے فرمان میں یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. اس کا علم حاصل کرو. اس کا علم کیسے پاؤ گے؟ کیسے حاصل ہوگا اس کا علم؟ ادھر ادھر سے سن کر کے نہیں. ان مدرسوں کو یونیورسٹی بناؤ. ان چھوٹے چھوٹے اداروں کو بڑے بڑے ادارے بناؤ اپنے پیسوں کے ذریعے. حکومتوں کے منہ نہ دیکھو, گورنمنٹ کے منہ نہ دیکھو, کیونکہ تم جس ملک میں رہتے ہو اس ملک میں اگر عزت حاصل کرنا چاہتے ہو تو آپ کو علم حاصل کرنا پڑے گا. ان مدرسوں کو بلند کرنا پڑے گا. اور ان مدرسوں کے اندر صرف قرآن کا حفظ نہیں ہونا چاہیے. ان مدرسوں کے اندر صرف عربی نہیں پڑھانی چاہیے, عربی بھی پڑھاؤ. اس مدرسے کے اندر سنسکرت بھی پڑھاؤ. اس مدرسے کے اندر اتنے بڑے کالج بناؤ کہ یہاں پر میڈیکل کالج بھی مسلمانوں کا ہو, گرلز کالج بھی مسلمانوں کا. اپنی بیٹیوں کے لیے گرلز کالج بناؤ. اپنی بیٹیوں کو پڑھاؤ, اپنے مردوں کو, لڑکوں کو بھی پڑھاؤ, پردے کے ساتھ پڑھاؤ. گورنمنٹ کے ہاں یہ گورنمنٹ بے دین ہے, بے مذہب بے دین گورنمنٹ ہے. گورنمنٹ کسی مذہب کی کسی دین کی سپورٹ نہیں کرتی. ہمارا بھارت سیکولر ہے, اس حقیقت کو سمجھو. اس لیے تمہیں خود اپنے کندھوں پر اپنا بوجھ اٹھانا پڑے گا. اپنی یونیورسٹیاں بناؤ. جھارکھنڈ کے لوگوں اور للمٹیا اور اس کے قرب و جوار کے لوگوں, تمہارے پاس اتنے برس سے تم یہاں رہتے ہو, مجھے بتاؤ کوئی لڑکیوں کا کالج تم نے بنایا؟ کیوں نہیں بنایا؟ اتنے زکوٰۃ, اتنے صدقات, ماشاءاللہ تبارک اللہ. اس قدر اللہ رب العزت نے کی راہوں میں اپنے وقت کی بھی قربانیاں آپ دے رہے ہیں, جسم کی بھی قربانیاں دے رہے ہیں, اور جیبوں کی بھی قربانیاں دے رہے ہیں. اور کہاں بیٹھے ہیں؟ ان گھاس پھوسوں پر بیٹھے ہیں. یہ بات میں کہنا چاہ رہا تھا. اے بہار اور یو پی اور بلکہ جھارکھنڈ اور بنگال کے لوگوں, عزت کرنا سیکھو. جو قوم اپنی عزت نہیں کرتی اس قوم کی کوئی عزت نہیں ہوتی. یہاں پھوسوں پر تم, ان دھول اور مٹیوں پر تم بٹھا کر تم کیا 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 سکھانا؟ تم نے کیا عزت دی ہے؟ یہ ہمارے بھائی کھڑے ہیں, کاش ان کے لیے کرسیاں ہوتی تو یہ کرسیوں پہ بیٹھ جاتے. تمہاری مجلسوں میں کون آئے گا؟ کوئی پولیس آفیسر آئے گا؟ کوئی پڑھا لکھا کوالیفائڈ یونیورسٹی کا اسکالر آئے گا؟ کوئی ڈاکٹر آئے گا؟ پینٹ شرٹ پہننے والا کہاں بیٹھے گا؟ تم نے دھول اور مٹیوں کے اوپر بھی. یہی میں شروع میں کہنا چاہ رہا تھا. یہ صرف آپ کے لیے نہیں بلکہ میں جہاں جہاں بھی گیا اس سے بھی بدتر حالت دیکھے. میں نے اسی بہار کی دھرتی پر ایک جگہ میں اسی جگہ گیا, اللہ کی قسم ہے انتظام کاروں نے خالی زمین رکھی ہوئی تھی, وہاں کوئی اپنی طرف سے کوئی نہ گھاس اور نہ پھوس نہ فرش بچھایا ہوا تھا. میری مائیں بہنیں بھی ویسی ننگی زمین کے اوپر. کیا امتحان لے رہے ہو آپ؟ ان مسلمان بیچاروں کا امتحان لے لیا جا رہا ہے کہ دین کے لیے. ارے دین کے لیے ان کو کتنا ستاؤ گے؟ عزت کرو. کرسیاں لاؤ. 5,000 10,000 کرسیاں ہوتی تو آج یہ مجلس اور بھی لمبی ہوتی. بہن بیٹیوں کے لیے بھی کرسیاں, اور سب کے لیے عزت کے ساتھ چاروں طرف ماشاءاللہ تبارک اللہ بہترین حال ہوتے. یا بہترین اسی قنات کو خوبصورت بنایا جا سکتا ہے, بہترین طریقے سے اس کو سجایا جا سکتا ہے. وہ تو کرتے تم انہیں یہاں بٹھا کے قرآن کی بھی توہین ہو رہی ہے, حدیث کی بھی توہین ہو رہی. میں جیا جوری کے لوگوں کی بات نہیں کر رہا, میں پورے بھارت کے مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں. میں قرآن اللہ کا کلام ہے, اس کلام کو عزت دو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ کلام احادیث شریفہ ہیں, اس کی عزت دو. اسلام اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے, اس کی عزت کرو. اس کی عزت کرو گے تو تمہاری عزت ہوگی. دھول اور مٹیاں اب وہ دور نہیں رہے, وہ زمانے گئے. اب تو لوگ ٹیبلوں اور کرسیوں پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے کہ نہیں کھاتے. غریب سے غریب آدمی بھی اس کے پیروں میں جوتے اور چپل ہوتے ہیں. ایک زمانے تھے کہ صرف امیروں کے پیروں میں جوتے چپل, اور ایک زمانہ نہیں میعاد تھی 40 45 50 سال پہلے کی بات ہے. سب کے پیروں میں جوتے بھی نہیں ہوا کرتے تھے. آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے. الحمدللہ 10 روپے کے لیے کوئی منہ نہیں دیکھتا. پہلے زمانے میں دن بھر رات بھر کی کمائیوں میں 10 روپے بھی پا جاتے تو بہت ہو جاتا تھا. آج 10,000 بھی ہمارے لیے ناکافی ہوتے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا, اس لیے آئندہ جب بھی کوئی جلسہ ہو تو باقاعدے اس کے لیے پلاننگ کے ساتھ
منظم طریقے سے چاروں طرف قناتیں لگا دی جائیں، کرسیاں رکھ دی جائیں، بہترین صوفے رکھے جائیں، لوگوں کو دعوت دی جائے، پولیس والوں کو بھی، حکومت والوں کو بھی، مسلمانوں کو بھی، غیر مسلموں کو بھی، کیونکہ ہمارا دین یہ ہمارے باپ کا نہیں، یہ اللہ کا ہے۔ اور جتنے بھی اللہ کے بندے ہیں، چاہے وہ کلمہ پڑھنے والے ہوں، چاہے وہ بے کلمہ ہوں، یہ اللہ کا دین سب کے لیے ہے۔ اور سب کو سناؤ، سب کو بتاؤ، سب کو گیان دو قرآن کا، سب کو گیان دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کی سیرت کا، اور اس کو بتاؤ۔ یہ ہمارا فریضہ ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لیے میں درخواست کروں گا میرے عزیزوں سے، میں اپنے بھائیوں سے، کہ سال 2 سال کے اندر ہماری بچیوں کے لیے ایک کالج ہونا چاہیے، جہاں بہترین ٹیچ کر کے وہاں پر